السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز نیوز پوڈ کاسٹ اور اس کا اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مس شمائلہ بٹ۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے جیسا کہ ہر انسان کی ایک لائف سٹوری ہوتی ہے۔ انسان ہمیشہ بچپن سے لے کر چھوٹی چھوٹی چیزیں اچیو کر کے اپنی زندگی کا ایک بہت ہی اچھا اثاثہ جوڑتا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جو شخصیت اس ٹائم موجود ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے معاملات ایسے دیکھے جہاں بہن بھائی، رشتہ دار، ایون کہ ایک وقت آیا انہیں زندگی کے اتنے بڑے ٹف ٹاسک کو فیس کرنا پڑا کہ انہوں نے اللہ کے آگے ایسے رو کے گر گڑا کے دعا کی کہ یا الہی، بے شک تو انسان کو اس کی صبر سے، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ نہیں آزماتا، لیکن آج ایک ایسا وقت آ گیا کہ ہر بندے نے، ہر کسی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ آج ایسی شخصیت کی سٹوری، انہی کی زبانی ہم سنیں گے جنہوں نے بچپن سے ہی بہت زیادہ سٹرگل کی، محنت کی، ایون کہ زندگی کے ہر معاملات کو ایک ٹاسک سمجھ کے اچیو کیا۔ انہوں نے زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی، بے شک عزیز و اقارب، بہن بھائی، رشتہ دار، سب لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ کچھ مخلص دوست تھے جنہوں نے ہمیشہ ساتھ نبھایا، اور انہوں نے زندگی کے کسی معاملات کو بھی فیس کرنے سے انکار نہیں کیا، لیکن ہاں، کبھی اکیلے میں اللہ پاک کے سامنے روتی، گر گڑاتی اور دعا کرتی کہ یا الہی، مجھے بھی کوئی ایسا سہارا ملتا، کوئی ایسا بہن بھائی ملتا، کوئی ایسا دوست ملتا کہ جو زندگی کے ہر معاملات میں میرا ساتھ دیتا۔ انہوں نے زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی۔ اپنی سٹوری سنائیں گے وہ اپنی زبانی۔ تو آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم میم۔ جی وعلیکم السلام، وسیم صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ میم، فرسٹ آف آل تو آپ کو ہمارے پوڈ کاسٹ آواز نیوز میں تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور آپ ہمارے پاس آئی ہیں۔ اور دوسرا، ہمارے دیکھنے والے ویورز کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ہوگا۔ آپ کو ادھر بلانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ نے زندگی سے کبھی ہار نہیں مانی، زندگی میں بہت بہت ٹف ٹاسک آئے ہیں، آپ نے ہر ایک ٹاسک کو ایک چیلنج سمجھ کے اچیو کیا، تو آپ جب بتائیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو، ہماری بہنوں کو دکھائیں گے، اپنی کہانی سنائیں گے، اپنی لائف سٹوری بتائیں گے، تو ان کے اندر بھی ایک جذبہ اجاگر ہوگا کہ ہم نے زندگی میں کبھی بھی ہار نہیں ماننی، کیونکہ انسان تب تک نہیں ہارتا جب تک وہ خود ہار تسلیم نہ کر لے۔ بے شک۔ اور آپ کو ہم نے دیکھا ہے، آپ کی ہم نے سٹوریز دیکھی ہیں، آپ کی ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں، آپ کے ناولز ہم نے پڑھے ہیں، جو کہ آپ ایک بہت اچھے موٹیویٹر رائٹر بھی ہیں، تو ہم نے آپ کی سٹوریز پڑھی ہیں، تو آپ نے بہت اچھا اس میں لکھا ہے، اور زندگی کو آپ نے اس طرح فیس کیا ہے کہ کبھی بھی آپ نے ہار نہیں مانی، اور یہ ہر بندے کے پاس کی بات نہیں ہوتی۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے ہماری بہنیں، ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں کہ جب زندگی انہیں تھوڑی سی پریشانی دیتی ہے، وہ خودکشی کر لیتے ہیں، زندگی سے ہار جاتے ہیں، تو وہ جو ہے ایک بہت ہی نا کمزور دل ثابت ہوتے ہیں۔ تو آپ کو ادھر بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو گائیڈ کریں کہ ہمیں کس طرح جو ہے اس چیز کو فیس کرنا چاہیے۔ وسیم صاحب، آپ نے جو ایک بات کی ہے کہ بڑی بہنوں نے، ماؤں نے مشکل حالات میں خودکشی کر لی ہے، جی بالکل۔ خودکشی کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے، زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، بار بار نہیں۔ جی بالکل۔ کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے خودکشی کرنے کے بعد بھی انسان زندہ رہتا ہے، بے شک، وہ ڈبل پھر سزا کاٹتا ہے۔ بے شک۔ اس سے بہتر ہے کہ ٹکر لیں۔ اگر آگے والا شیر ہے تو آپ سوا شیر سمجھیں، یہ نہ سمجھے کہ میں عورت ہوں۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، ہمارے نبی پاک نے فرمایا ہوا ہے کہ عورت 16 گنا زیادہ طاقت رکھتی ہے مرد جی بے سے، شک۔ تو پھر عورت کیوں ہار مانے؟ جب وہ حق سچ پہ ہے تو کیوں ہار مانے؟ اگر میں یہ بھی مانتی ہوں کہ اسے تو، عورت کو تو جنگ میں بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن لوگ تو راہ گزرتے عورت کو مار دیتے ہیں۔ ایسے یعنی آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ عورت خود کو خود کمزور بنا رہی ہے، جی ایسی جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت میں 16 گنا زیادہ طاقت ہے۔ جی ایسی بات تو ہے۔ اگر عورت کو وہ اپنی طاقت، وہی اپنی ایک جو اس کے اندر ایک قوت ہے، اس کو پاور بنا کے وہ کسی کو بھی ٹارگٹ کر سکتی ہے۔ وسیم صاحب دیکھیں، مرد کافی طاقت رکھتا ہے، جی ٹھیک ہے، وہ بہت طاقت رکھتا ہے۔ مرد کے 10 تھپڑ اور عورت کا صرف یوں ہاتھ اٹھا دینا،
اس کے 11 گنا سے زیادہ سخت لگے گا صرف ہاتھ اٹھا دینا. مانا تو بہت دور کی بات ہے, تو عورت پاور زیادہ رکھتی ہے. لیکن یہ ہے کہ زندگی میں حالات بڑے سخت بھی آئے ہیں, لوگوں نے میرے فائدے بھی اٹھائے ہیں, لوگوں نے مجھے استعمال بھی کیا ہے, لیکن میں جان کے بوجھ کر بھی کہ یہ بندہ میرے سے مفاد حاصل کر رہا ہے, یہ بندہ میرا استعمال کر رہا ہے, لیکن میں اس لیے ساتھ چلی ہوں کہ میرا تجربہ ہے, میرا تجربہ ہے. اس لیے میں اپنی زندگی میں میرے اوپر بڑی بڑی مشکل حالات آئے ہیں, بڑے بڑے ٹف حالات آئے ہیں, بھوک آئے ہیں, کمزور ہوئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ میں نے یعنی کہ میدان کو نہیں چھوڑا کبھی. جی مس میلا, آپ بتائیے گا کہ آپ نے بچپن سے کیسی اسٹڈی حاصل کی, کیسے پھر آپ نے سارے ٹاسک اچیو کیے, اپنا بچپن کے بارے میں کچھ بتائیے گا. میں وسیم صاحب بچپن میں چھوٹی سی تھی 3 سال کی, تو میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے. تو ہماری والدہ نے محنت مشقت کر کے, میری جو والدہ تھے وہ کک تھے, ہم 2 بہنیں اور 3 بھائی تھے, تو چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت. ہمارے والد صاحب ینگ تھے جب ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ہماری والدہ نے ہماری پرورش نہ لڑکیوں کی بھی لڑکوں کی طرح کی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے 3 لڑکیاں 2 بیٹیاں, لیکن انہوں نے کہا جی یہ بھی میری بیٹی ہیں. میں نے پاکستان انٹرنیشنل لیول تک میں نے جیولن تھرو کیا, اور آل پاکستان سپورٹ یعنی کہ میں ٹاپ آل پاکستان یعنی کہ گجرات میں رہی ہوئی ہوں. میں نے اپنے گجرات آل گجرات کراچی سے لے کے اسلام آباد, سوات, ملتان, فیصل آباد, لاہور, منڈی, باولدین, ایسے ڈسٹرکٹ دارے تک میں نے کھیلا ہے کہ جیت کے آئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ زندگی میں کچھ جگہوں پہ میں ہار بھی گئی ہوں, لیکن میں نے ہار کو پھر بھی منظور نہیں کیا. جیسے کہتے ہیں کہ یہ تقدیر ہمیں جیتنے نہیں دیتی اور میں ہار مان نہیں رہی. جی بالکل ایسے ہی ہے میم کہ جب انسان تب تک نہیں ہارتا جب تک وہ خود ہار نہ تسلیم کرے. تو آپ نے اپنی ہار میں سے بھی کہتے ہیں کہ ہار جو ہے اس میں سے جیت کے لیے ایک نیا رستہ ملتا ہے. تو آپ نے اپنی ہار کو بھی جیت میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ نے اس میں سے بہت کچھ سیکھا, بہت اسٹرگل کیا. میں نے اپنی لائف میں اتنا اسٹرگل کیا کہ میں نے ایک دن میں 9-10 کلومیٹر میں چلی ہوں, پیدل چلی ہوں. پیدل اس لیے چلی ہوں کہ آیا اگر میری جو بچے ہیں, میری جو اولاد ہے, اگر وہ میرے نقش قدم پر چلے گی تو انہیں میرا ساتھ ہوگا. کیونکہ میں نے وسیم صاحب آج تک اپنے بچوں کو دار نہیں کھلایا, آج تک دھوکہ فریب نہیں کیا, چوری دکاری نہیں کی, محنت کی ہے. تو یہ ہے کہ میرے آج تک رشتہ دار بھی دیکھ رہے ہیں, میں لائف بات کر رہی ہوں, میرے رشتہ دار بھی کہیں گے کہ جی اس بندے نے آج تک ہم سے مانگا نہیں ہے. میرے دوست باپ بھی کہیں گے جی ایسے بندے نے ساڑھے کو منگیا نہیں ہے بھی. میں کہتی ہوں کہ بندے کو ایک مثال بننا چاہیے, مرنا تو ہر ایک نے ہے, پھر ایسا کام کر کے مرو کہ آپ کا نام ہونا چاہیے. جی ماشاء اللہ. اچھا مس جی یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو لڑکوں والا گیٹ اپ ہے, ہم نے اکثر ویڈیوز میں اکثر جگہ پہ, چونکہ آپ ویڈنگ شوٹ کا کام کرتی ہیں, آپ خود جو ہے ماشاء اللہ نیوز اینکر ہے, آپ نے 3-4 جو ہے چینلز کے ساتھ کام کیا اور ابھی بھی آپ چینلز کے ساتھ کام کر رہی ہیں. تو یہ جو آپ کا مردوں والا گیٹ اپ ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ وسیم صاحب جب میں 15-16 سال کی تھی نا, تو مجھے ریسلنگ کھیلنے کا بڑا جنون تھا. تو جو ہمارے سر تھے ان کا نام محمد دین تھا, وہ سری لنکا سے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لڑکیوں کے ساتھ لڑنے کا مزہ نہیں آتا اگر آپ لڑکوں کے ساتھ لڑیں. تو آپ لڑکوں کے ساتھ لڑیں؟ پھر میری فائٹ سب سے پہلے 1997 میں لڑکے کے ساتھ میں نے فائٹ کر کے اس کی ناک کی ہڈی دی تھی. اور اس کے بعد پھر ہمارے سر نے کہا جی آپ نے جب تک ریسلنگ کرنی ہے نا, ریسلنگ کے رنگ میں بھی لڑکے کے ساتھ آپ نہیں کرنی ہے. اور میرا پھر انہوں نے بالوں کا گیٹ اپ اس طرح کا کاٹ دیا کہ وہ لڑکا پہلے ہی میں لگتی تھی. تب سے لے کر آج تک آپ نے اسی گیٹ اپ میں ہیں. پھر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ لڑکے کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے ایکٹیو ہیں. اور وسیم صاحب میں آپ کو بتا دوں میری شادی کو بھی 25 سال ہو گئے ہوئے ہیں. اچھا. اور میرے 5 بیبی ہیں. بچوں نے نہیں کبھی بولا کہ مما یہ آپ لڑکوں کی طرح آپ کیسے؟ نہیں, اللہ کے لڑکی ہیں, بڑے فیشن کرتی ہیں, کپڑے پہنتی ہیں, مجھے رنگس بس پہننے کا شوق ہے اور میرا گیٹ اپ یہ ہے لڑکی. ہم نے دیکھا ماشاءاللہ آپ جو کہ ایک ٹک ٹاکر بھی ہیں, تو ہم نے دیکھا آپ کو اکثر ویڈیوز میں آپ نے ناکوں کے حساب سے رنگس پہنی ہوتی ہیں. وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے نقلی ناک وغیرہ بس آرٹیفیشل پہنے تھے, لیکن آپ کے پاس اوریجنل جو ہے لاکھوں کے حساب سے آپ کے پاس جو ہے وہ لاکھوں کی مالیت میں آپ نے جو رنگس پہنی ہوتی ہیں.
تو اور یہ ملنگو والا آپ نے بیس ہاں، بنایا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ ہم تھوڑے سے نا ملنگی ٹائپ لوگ ہیں، عاجزی والے لوگ ہیں۔ دیکھیں، پیسہ ہونا ایک لد بات ہے، پیسہ نہ ہو کے آپ لوگ اس طرح کی نظر آئے تو مزہ تو اس چیز کا ہے نا کہ ایک دیکھیں، نہ میرے پاس گھر ہے، نہ میرے پاس گاڑی ہے، نہ میرے پاس کوئی ایسی سکورٹی ہے، نہ میرے پاس ایسی کوئی فارمیلٹی ہے، لیکن پھر بھی میرا گیٹ اپ یہ ہے کہ میں بہت امیر ترین ہوں اور یہ اللہ کا میرے اوپر کرم ہے۔ جی بالکل، دیکھیے جی، ویسے بندہ وہی جو امیر ہوتا ہے جو دل کا امیر ہو، یہ ٹھیک بات ہے؟ ہے۔ کھانی ہر تو کسی نے روٹی ہے، جی جی، جانا اسی اپنے قبر میں ہے، مٹی میں جی، جانا ہے، امیر لوگوں نے بھی مٹی میں جانا ہے، ایسی لیکن بات ہے۔ امیری وہ ہے کہ کل کو آپ چلے جائیں تو لوگ کہیں نہیں یار واقعی یہ بندہ دل کا بادشاہ تھا۔ جی وسیم صاحب، بہت ہی اچھے ہیں، مجھے آپ کے سوال لگے ہیں، میں نے جو بھی کہا بس میرے دل کی باتیں تھیں۔ اور لاسٹ پہ میں ایک نا دنیا کے لیے ایک شعر بولوں گی، ہو سکتا ہے اس کے بعد میں کبھی انٹرویو دوں نہ یا میرے پاس اللہ ٹائم آپ کو نہ ہو بہت لمبی تو زندگی دے، اللہ آپ کو بہت لمبی زندگی دے، آپ ہمارے ویورز کے لیے ایک کیا لیں موٹیویشنل، اس ٹائم جی آپ جی کی جو باتیں میری ہاں بہنیں سن کیوں رہی نہیں، ہیں ان کو ہاں میں سوری آپ کے شیئر سے پہلے میں اپنی جی بہن کو، ہمارے جتنے دیکھنے والے ویورز ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جیسے ہمارے امی شمیلہ صاحب ہیں، آپ ان کے چینل کو وزٹ کریں، آپ ان کے جو ہے باتیں سنیں، آپ کو پتہ چلے کہ اگر انہوں نے بچپن سے لے کر آج تک زندگی میں ہار نہیں مانی تو آپ کی زندگی میں پریشانیاں آتی رہتی ہیں، جی زندگی میں بہت سے ایسے مقام آتے ہیں کہ ہر کوئی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، ایون آپ کا بھائی بہن باپ شوہر تک ساتھ چھوڑ جاتا ہے، لیکن ایک عورت کبھی بھی ڈگمگائے نہیں، بے شک، وہ اللہ پاک پہ بھروسہ رکھ کے، اللہ پاک نے جو پاور آپ کے اندر رکھی ہے وہ کسی کے اندر نہیں رکھی، بے شک، آپ اپنی صلاحیتوں کو، آپ کے اندر جو بھی جنون ہے اس کو اجاگر کریں، دنیا کو فیس کریں۔ دیکھیں آج کے دور میں پردہ ایک ضروری ہے، بہت ضروری چیز ہے، لیکن کبھی بھی اس چیز کو ہار میں تسلیم نہیں کرنا کہ میں ایک عورت ہوں۔ دیکھیے عورت کیا نہیں کر سکتی، عورت چاہے جو بڑے بڑے غازی بنتے ہیں، جو بے بڑے شک، بڑے شہید ہوتے ہیں، آخر ان کو بھی جنم دینے والی ایک عورت ہے، بے شک، ٹھیک ہے؟ جس نے پاکستان بنایا آخر اس کو بھی جنم دینے والی ایک بے عورت ہے، شک، ٹھیک ہے؟ تو عورت کا ایک بہت مقام ہے اسلام میں، معاشرے میں عورت کا ایک بہت مقام ہے، تو اگر کوئی بندہ آپ کے مقام کو نہیں سمجھ رہا تو آپ اس کو نہ سمجھیں، بے شک وسیم اپنی صاحب، بس عزت کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نفسا نفسی کا دور ہے۔ دیکھیں جس طرح عورت کو جنگ کرنے کا حکم نہیں، لیکن ہاں اگر عورت کے خود پہ کوئی مسئلہ پریشانی آ جائے تو وہ اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے ہاں، ہتھیار بھی اٹھا سکتی ہے، وہ فائٹ کر سکتی ہے۔ وہ ہتھیار بھی اٹھا سکتے ہیں اپنے سیلف ڈیفینس کے ہاں لیے، تو آپ اپنی عزت کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں، تو کبھی بھی آپ نے یہ اپنے ذہن میں ٹارگٹ نہیں رکھنا کہ آپ ایک عورت ہیں، آپ نے اپنی عزت کے لیے، معاشرے میں اپنے نام کے لیے، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے آپ نے کبھی بھی ہار نہیں مانی۔ تو جی بتائیے گا آپ کیا شعر سنانا چاہتے ہیں؟ جی وسیم، میں لاسٹ پہ یہ کچھ، میں کوئی شاعر نہیں ہوں اور نہ میں کوئی ساگر میں ڈوبا ہوا انسان ہوں اور نہ میں عشق میں مرا ہوا انسان ہوں، بس یہی شعر میں لاسٹ پہ بولوں گی کہ کسی کو مل گئی منزل، کسی کو سوزے غم ملا، کسی کو مل گئی منزل، کسی کو سوزے غم ملا، واہ کوئی واہ بہار بن کر سنبھل گیا، کسی کو دل لگی نے جلا دیا۔ واہ بس واہ۔ لاسٹ پہ میں اتنا ہی کہوں گی تو جی ایک اور سوال کرنا چاہوں گا آپ سے بھی کہ آپ چونکہ ہمیشہ سے آپ نے بہت سی مطلب زندگی میں مردوں کو فیس کیا ہے، بھائی جب آپ رپورٹنگ کے لیے جاتی تھی اس ٹائم آپ نے جب فائٹنگ کی، یعنی کہ آپ نے ہر جگہ پہ مردوں کو فیس کیا، تو آپ بتائیے گا کہ جب تک انسان کوئی بھی کیا ہے کہ ایک عورت ہے، وہ عورت کس لہجے میں مردوں کے ساتھ بات کرے، کس انداز میں مردوں کے ساتھ بات کرے کہ انہیں پتہ چلے کہ یہ ایک عورت نہیں مرد ہے؟ وسیم صاحب، میں آپ کو نا چھوٹی سی بات، ایک چھوٹی سی مثال دوں گی۔ یہ ہم نے حجاب کیا ہوا ہے، اگر یہ حجاب اتار کے ہم گلے میں ڈال دیں گے نا تو ہم فینسی بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ زبان سے ہم اگر پیار سے بولیں گے نا تو وہ اگلے والا بندہ مائل ہو جائے گا، اگر ہم مرد کے ساتھ بیٹھے ہوں تو پھر ہمیں مرد والی آنکھ اور شیر والی آنکھ رکھنی چاہیے، اور اگر ہم عورت اگر اپنے دوپٹے کو لرزا 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 لرز جائے گا تو مرد خود ہی مائل ہو جائے گا۔
اچھا تو اس کے علاوہ آپ کے ظاہر ہے جیسے آپ کے فینز آپ کو دیکھ رہے ہیں تو ہاں ظاہر ہے وہ لوگ بھی آپ کو دیکھیں گے مگر وہ زیادہ شوق سے دیکھیں ہاں گے جو آپ سے جیلس ہاں ہوتی ہیں ہاں اس جو میں جلسہ ہے تو ابھی بھی جیسا آپ نے آف دی اسکرین میں ساتھ ہاں ڈسکس کیا کہ ہاں ابھی بھی آپ کے کچھ ایشو پرسنل ہاں ایشوز چل رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بہت سی ہاں کیا لیں دھمکیاں بھی آ رہی ہیں بہت سے آپ ہاں کو جی مطلب تھریٹ کرنے کی کوشش کر لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ وداؤٹ سیکورٹی وہاں پہ ایسے مطلب گھوم رہے ہیں کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ وسیم ڈر ہاک لگنا مجھے میں نے ان عورتوں کا ساتھ دیا ہوا ہے جن عورتوں کے گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں تھا میں نے ان عورتوں کو کام پہ لگوایا ہوا ہے جو آج میرے خلاف ہو گئی ہوئی ہیں میں نے ان عورتوں کو چلنا سکھایا جنہیں چلنا نہیں تھا وسیم میں نے انہیں سکھایا ہے آج وہ عورتیں ہیں میری جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہیں اچھا تو جیسے کہ آپ نے میرے ساتھ آپ نے اسکرین ڈسکس کیا کہ کچھ مسائل چل رہے ہیں وہ تو وہ لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ آپ تو نے جیسا ابھی کچھ آپ نے جنونی انداز میں بتایا کہ شاید میری زندگی کا آخری آخری تو ہو اللہ پاک ہماری ہاں دعائیں ہیں کہ تو اللہ پاک آپ کو ہزاروں لاکھ سال ہاں زندگی دے آپ ہمیشہ میں کہتی قیامت تک ہوں ہمارے ساتھ رہیں جیو اور جیو بھی مردوں کی طرح اور مرو بھی مردوں کی طرح جلنے والے تو جلتے رہیں گے پتہ نہیں اب ان کو یہ میرا انٹرویو دیکھ کے ہو سکتا ہے وسیم صاحب رات کو نیند بھی نہ پڑے وہ کہتے ہیں نا جو جلتے ہیں میرے نام سے انہیں اور ہاں چلاؤ اور چلاؤ تو کیا آپ نے کہیں گی آج بھی آپ اپنے کہیں گی آن دی سکرین کے آپ جی بھر کے اپنا زور لگائے؟ ہاں میں تو انہیں کہتی ہوں نہیں رات کو اب وسیم صاحب جب انہوں نے یہ میرا انٹرویو دیکھا انہیں نیند کو نہیں پڑنی رات کو انہوں نے اور زیادہ بےتاب ہو جانا ہے او ہو ہم نے اس کی کانڈ پہ یعنی کہ کمر کے پیچھے چوڑا گھومپا ہوا ہے اس کی ہمیں سزا مل دی ہے وہ تو پھر بھی میں خوش ہوں دیکھ لو بیٹھی ہوئی ہوں جی تو ہم ایک لاسٹ پہ آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کریں گے میں بتائیے گا آپ کی زندگی کی کوئی حسرت کوئی خواہش اب میری زندگی میں یہ حسرت تھی کہ کوئی مفلس دوست ہوتا مفلس جس سے میرے سے کوئی لالچ نہ ہوتی نہ پیسوں کی نہ عزت کی نہ شہرت کی نہ جسم کی مفلس دوست ہوتا لیکن جو بھی ملا بس وسیم صاحب ہمیں جو چھوڑ بھی ملا وہ ہمارا طلبگار ملا چھوڑ دے اچھا ایک اور چھوٹی سی بات ایسے میرے ذہن میں آ گئی تو سوچا اپنے ویورز کے ساتھ ہم شیئر کریں ہر انسان کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کچھ بنے اپنے بچوں کے لیے اپنے شوہر کے لیے اپنے آنے والے بچوں کی لائف کے لیے کچھ کر کے جائے تو آپ بتائیے گا جیسا کہ آپ نے باہر کی دنیا کا تو بتا دیا تو آپ اگر مناسب سمجھے تو آپ شیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ کی فیملی کے ریلیشن آپ کے ساتھ کس طرح کے؟ وسیم فیملی کے ریلیشن دیکھے جائیں تو آج کل کی جو فیملی ہے نا وہ صرف پیسہ پیسہ ہے یعنی فیملی کو بھی پیسہ بیٹی ہے باپ ہے میاں ہے بیٹا ہے پیسہ از پیسہ پیسہ از ویری پاور ہے جس کے پاس پیسہ ہے دنیا اس کی ہے بلا شک وہ میرے بچے کیوں نہ ہو میں بات سیدھی کروں گی اگر یہ جب میرا یعنی کہ انٹرویو چلنا ہے کوئی لوگ اس طرح کی بات نہیں کرتا ماں ایک بڑی پاور ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں جتھے ماں کھلو جائے تو اتنے تو کوئی کھلو ہی نہیں سکتا لاد کہتی ہے جتھے اسی کھلو جائے تو ماں پیو ہی نہیں کھلو سکتا اب آپ بتائیں بچے بڑے ہیں کہ ہم بڑے نہیں دیکھیں میڈم جیسے آپ نے بچپن سے لے کر آج تک بہت اسٹرگل کی آپ نے بولا کہ میں نے اتنے میل پیدل چل کے اپنے بچوں کے لیے محنت کی ہے ابھی بھی آپ محنت کر رہے ہیں اسٹرگل کر رہے ہیں تو کیا آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ بیٹا بھی نہیں وسیم اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جو آج کل کے بچے ہیں نا جو ہمارے وقت کے بچے تھے وہ سمجھدار ہوتے تھے جو آج کل کے بچے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کمایا کیا اور آپ نے کھایا کیا کل کے آج سے 20-25 سال یا 30 سال پیچھے چلے جائیں ان بچوں کو دیکھ لیں اور آج کل کے بچوں کو دیکھ لیں اب وہ انس وہ پیار بچوں میں سے ختم ہو گیا ہوا ہے پہلے ماں باپ حساب لیتے تھے بچوں سے اب بچے ماں باپ سے حساب لیتے ہیں یہ تو وسیم آپ کو بھی پتا ہوگا شاید آپ کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی جب ہوگی پھر آپ کو میری باتیں یاد آئے گی کہ میڈم نے بات 100% ٹھیک کی تھی جی آپ کی لائف میں ہم ایک چھوٹا سا شعر سنانا چاہیں گے جی جی
जैसे आपने ज़िंदगी में स्ट्रगल की है, मेहनत की है, छोटे छोटे पॉइंट को अचीव करने के लिए आपने बहुत सी, लेकिन आज आपको अल्लाह पाक ने एक मुकाम अता किया है कि आप जिधर भी बात करते हैं लोग आपको सुनते हैं। लेकिन उस कामयाबी के पीछे, उस बात करने के पीछे, लोगों को बात समझाने के पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। या लेकिन लोग जो आज आपको देख रहे हैं वो कहते होंगे कि शायद ऐसे ही बस ये मैडम शमैला जो है वो आज इस मुकाम पे पहुंच गई है। हाँ तो इसी हवाले से शायद कहता है कि जब से निकला हूँ मंजिल पे नजर है मेरी, जब से निकला हूँ मंजिल पे नजर है मेरी, मुझे मीलों पड़े पत्थर नजर नहीं आते, बेशक और पत्थर समझते हैं ये तो मेरा चाहने वाला, इसने कभी छू कर नहीं देखा। बेशक मैडम जी ये कलियां, ये फूल, ये हार, ये क्लैपिंग, ये इज्जत, ये दौलत, ये शोहरत क्या मुझे विरासत में मिली है? अरे नहीं 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 नहीं, तुमने मेरे कांटों भरे बिस्तर नहीं दिए। और वसीम साहब आपने बहुत ही अच्छी शायरी की और मैं टाइम भी काफ़ी शॉर्ट है, तो गालिबा ने एक बड़ा खूबसूरत सा ना शेर लिखा हुआ है, मट्टी की पत्थर की मूरत को तराशा तो तेरी तस्वीर बन गई, वाह वाह, पत्थर की मूरत को तराशा तो तेरी तस्वीर बन गई, हम गली गली में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, वो मुसव्वर कार कैसा होगा जिसकी तू तस्वीर है। वाह वाह। मैं शुक्र अदा करती हूँ आपके चैनल का कि आपने मुझे बहुत बस ज़्यादा एक छोटा टाइम सा दिया। टाइम आपके पास है, आई नो आपने इसके बाद भी इंटरव्यू देने हैं, जी। तो क्योंकि स्पेशली आपने अपनी टाइमिंग्स में से आज एक टाइम बनाया कि आज हमें सबको जो है हाँ। अपनी लाइफ के बारे में, शुक्र है आपने अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना अपना सब समझा। अच्छा, आपकी जिंदगी से कुछ हसरत रह गई हो जो भी आप ज़िंदगी में यही हसरत रह गया कि जो भी मुझे रब ने दिया है मैं कहती हूँ कि मेरी औकात के मुताबिक ठीक है। हसरतें तो ज़िंदगी में कभी नहीं ख़त्म हुई। गालिब फिर भी एंड पे यही कहता है कि मेरी दास्तान हसरत वो सुन सुन के रोए, मेरी दास्तान हसरत वो सुन सुन के रोए, कुछ लोग मुझे आजमा कर बहुत ही रोए। जी थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। तो आखिर में हम आपकी नज़रिए एक छोटा सा शेयर करेंगे, क्योंकि आई नो आप राइटर हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। मतलब बस कुछ स्टूडेंट थोड़े अल्फाज जोड़ने की कोशिश करते हैं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। आपके अल्फाज में से लोगों को बहुत सी ज़िंदगी गुजारने के जो है ऐसे रास्ते मिलते हैं कि जो जिनको लेकर अगर कोई इंसान चले तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकते हैं। अब आपकी नज़र जो है एक छोटा सा शेर है कि तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तेरी आंखों के आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे, अरे तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह। झील का पानी आपको पता है ना ज्यादा होता है ना कम होता है, एक जगह पे वो बस खड़ा रहता है, तो तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बन गए तो मिशमैला तक की तरह बहुत दूर तक निकल सकते थे। तो थैंक यू सो मच सर, आप हमारे देखने वाले तमाम व्यूअर्स को हमारी ये थी हमारे साथ मिशमैला भट्ट साहब, जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक बहुत स्ट्रगल किए, बहुत से मामलात को फेस किया, अपनों को फेस किया, बेगानों को फेस किया, दोस्तों को फेस किया, दुश्मनों को फेस किया। इन्होंने ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानी। अल्लाह ताला का हमेशा इन्होंने शुक्रिया अदा किया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, और हम सबको इन्होंने एक ऐसी लाइफ जो है वो सिखाई है कि इंसान कभी भी हार नहीं माने, कभी भी इंसान जो है अपनी ज़िंदगी के मामलात को देख के डगमगाए नहीं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसी अपडेट्स वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आवाज़ न्यूज़। मैं हूँ सागर वसीम अब्बास सालकोट, अल्लाह ने के आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।